وہ کیا ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھو کیا زبردست آیت ہے. صحابہ کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مذاق اڑانے لگے. دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا, غلط مشورے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, ہو گئی نا شکست. تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے, ہمیں جو شکست ہو گئی, ہمیں جو زخم پہنچے, ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے رب نے لکھی تھی. تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا, تو رب نے لکھی تھی. اور ہمارے جب ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی, اللہ کو ماننے والوں کو بھی, اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی, دونوں کو آتی ہیں. ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی. اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے. مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں, ہماری برائی میں نہیں. تو یہ مصیبت آپ کے لیے کیا بنے گی؟ رحمت بنے گی, یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت, اس میں بھی خوشی ہوگی. تو اب صحابہ منافقین پریشان تو نہیں, یعنی وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھائی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے, یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی, کافر خوش ہو کے چلا گیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے, جو بھی مصیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے. تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے 3 فائدے قرآن میں گنائے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, فرمایا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. مرنا تو اب بھی تو سبھی دنیا سے چلے گئے نا, کوئی زندہ ہے ان میں سے؟ بھائی جو نہیں شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے, جو منافق تھے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے. لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے؟ غزوہ احد کے شہداء کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو. تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہہ رہا تھا. شہداء کا خون تو میں نے خود سونگا ہے, اور کچھ شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے. 6 مہینے بعد بہت سے شہداء ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے, بعض کی خون سے خوشبو نہیں آتی. یہ ریڈ کراس کی رپورٹ ہے, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی تھی, وہ انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ خود ان کی اپنی رپورٹ تھی, وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دیا, خبر ہی اڑا دی. اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو بہت سے کی سونگھی ہے, جن میں مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے. 6 مہینے بعد ان کی قبر کھلی ہے. 6 مہینے بعد بھی جسم سے خون بہہ رہا تھا. اور ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو بھی سونگھی اور باڈی بھی 6 مہینے بعد بھی سلامت. تو یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں غزوہ احد میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ ملتا. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے, ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے. ممی ڈیڈی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. دنیا میں آپ ممی ڈیڈی بچوں کو بڑا کام, دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. آہستہ سے آپس کی بات ہے, یہ ہماری آپس کی بات, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی بھی نہیں کر سکتے, دوسری تو دور کی بات ہے. امی سے پوچھتے ہیں امی کر لوں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں نا, امی کہ نہیں ابھی نہیں, تو کہہ رہے ہیں چلو پھر بعد میں سے. تو امی سے تو پوچھنا چاہیے, لیکن ایک عمر ہوتی ہے 40 سال تک سے پوچھ رہا ہے, یار تو بس کر اب, بس ہو گیا یار, 40 سال تو اب ہو گئی نا, اب امی سے پوچھے بغیر کر لو یار, اس عمر میں تھوڑی. ویسے تو اماں ابا سے پوچھنا ہی چاہیے, کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے, کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضرورت, تو کرنی ہے کہاں کرنی ہے یہ بتا دو آپ, یہ پوچھنا چاہیے. اچھا خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو, دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ نہیں دی جاتی, ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے, سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے, اب آپ کی 1 سال کی ٹریننگ ہے, آپ فوج میں گئے, جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی, جی وہ فلاں مولٹی فارم کا گدا ذرا ایسا ہے اس پہ چوٹ نہیں لگتی, وہاں آپ کو ہم اچھل کود سکھائیں گے. ایسا ہوتا ہے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں.
جنگلوں میں. اور وہ جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں, ایس ایس جی کمانڈوز سے ایک میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے, اتنی ٹف ٹریننگ, میرے ہوش اڑ گئے یار. میں نے کہا انسان ہو یار, کیا ہو تم. 30-35 آدمی رہ گئے تھے, پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں. تو بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے, پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ایس ایس جی ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے, بغیر خوراک کے, اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے, جو بھاگتے چاہتے ہیں اس کو بھاگنے دیتے ہیں, یہ زبردستی والا کام نہیں ہے. بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں. تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لائف آپ کی بن جاتی, پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں, آپ چل سکتے ہو, آپ دوڑ سکتے ہو, پھر بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, آپ ہنسی خوشی زندگی. جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں, وہاں جا کے گوگل پہ ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا, جتنی بجلی استعمال کر رہے ہو اتنا بل آ رہا ہے. اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الاؤنس دے رہی ہے. ہسپتال میں جاؤ, اتنے خوبصورت ہسپتال, میں نے تھائی لینڈ کا ہاسپٹل دیکھا بھائی, اتنا خوبصورت, گدے مدے, بھائی اتنا, گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی. تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشنوں کا. دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہ ہی نہیں سکتا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے, اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے, نکھار پیدا کر. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا, خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان, پھر دل کیا ہوتا ہے, چمکتا ہے. جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تبھی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. بھوکا پیاسا رہ کر کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا, نحوست آتی ہے, ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے, فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون, پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی, اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے, اس سے پتہ چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا. اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا, اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو, جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے, پہلے اس پروسیس سے گزرو گے اس کے بعد رزلٹ. تو 3 فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے, شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں, 3. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے. اور هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم, ہمیں تو ایک ہی, ہمیں تو کامیابی ہے, لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ہونے والا کیا ہے, جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے, ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا, ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کی طرف سے جہنم میں. یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے, کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا, جو مقدر میں تھا, اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا, ساری زندگی کنفیوز, ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے, سب کچھ, اب کاروبار شروع کیا, یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی, انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن, وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, کیا کرنا ہے اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار, یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں کر, پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو, مجھے بتا بھی رہے تھے, یہ انسان کی فطرت ہے.
ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا, پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے, یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں بیان میں, یہ بیٹھے ہوئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ پینٹ خریدی, گھنٹہ لگا دیتا وہ, اب تو نیک بن گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں, یہ والا قصہ نکالنا دے کہیں, بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہیں کے ذمہ ہے. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں, یار یہ والی نہیں, یہ والی, یہ والی نہیں, یہ والی. 1 گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی, یار یہ والی. تو یہ انسان کی نیچر ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں, صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ, سودا لے کے جیسے ہی نکلے, ابے یار یہ کتنے کا, یہ 80 کا, ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا یار. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا, اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کریں. جب کام ہو گیا, بھائی اللہ کے لیے, میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی, ٹھیک ہے, نہ بچڑا تھا نہ بیوی, نہ بکرا, نہ, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے, بول رہا ہے کچھ نہ. تو اسی طرح جب خوب محنت کرو, جب ہو گئی شادی ہو گئی, اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتی. اس کی خامیاں ہیں یار, خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے, چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو, آڑی ترچھی, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں تھی. وہ ہوں گی بہت ساری, وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا, ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون. اور عورت بھی یہ سوچے, بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, بہت کام ہے, لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہوں گے. وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں, اس کے میاں کو دیکھا, وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے, وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے, ایک خاتون نے کہا کہ بھائی وہ انگریز شوہر ہے, وہ اتنا تھینک یو, اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے, اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو, گالیوں پہ ختم کرتے ہو. تو میں نے کہا گالیاں والی تو نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا, صرف تھینک یو کے علاوہ ایک دھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو, گیس بجلی کا بل معاف کر دو, پھر اور اس ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. نہیں ہاری بات, ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا. زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے, دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی, خوبیاں, اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی, خامیاں نظر آتی ہیں. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے, عورت کے ساتھ بھی. لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے, تقدیر پر ایمان رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے, عورت کے سامنے, کہ میرے میاں تو اتنے اچھے ہو گئے, میں میرا میاں, تیرا میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا, صحیح ہے نا, اس کو یہ بتایا کریں, سمجھا دیں جا کے گھر والوں کو. تو بیان یہاں سے شروع ہوتا, بس ختم کرتا ہوں اب میں. یہاں سے بیان شروع ہوا تھا کہ کون سی حدیث کدھر فٹ کرنے کی ہے. اس کے لیے حوالہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے ایک عدد کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. اور یہ فقہی مسائل میں بھی ہے. آج جو ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے نا, مسئلے نکالے جا رہے ہیں احادیث سے, قرآن سے, تو قرآن کی ہر آیت, قرآن کی ہر حدیث, نبی کی ہر حدیث, اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے. وہ مفہوم دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے. ان احادیث کو پس پش ڈال کے بیان نہیں کیا جاتا. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں باپ کے کہنے پر. امام احمد نے فرمایا مت دو. اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے کہا. حضرت عمر کے بیٹے کون تھے؟ ابن عمر.
حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیوی کو طلاق دے دو، تو نبی نے کہا تھا باپ کی بات مانو، حدیث اس نے پیش کی، اور آپ کیا کہہ رہے باپ کی بات نہ مانو. تو امام احمد ابن حنبل صرف حدیث کا علم نہیں جانتے تھے بلکہ مجتہد اور فقیہ بھی تھے. فقیہ کا مطلب جو اجتہاد کرتا ہے، جو غور کرتا ہے، اسی گہرائی میں جاتا ہے. انہوں نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے ابا عمر جیسے ہیں بھائی؟ نبی کو پتا تھا یہ بات کس کی ہو رہی ہے، عمر کی. وہ اگر حکم دے رہے ہیں تو یہ غلط حکم نہیں ہو سکتا. تمہارے ابا کا کیا بھروسہ بھائی؟ ایسے ہی کسی کا گھر اجاڑنے میں لگے ہوئے ہوں. تو آج اگر ہم کہیں کہ بھائی ماں جب بھی کہے بیوی کو طلاق دے دو، باپ جب بھی کہے، تو پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کے بعد جو ہوئی ہے وہ بھی بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے، حدیث کے ریفرنس حوالے سب لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں مجتہد کو فالو کیا جائے گا، پروفیسروں کو فالو نہیں کیا جائے گا قرآن و سنت کے بارے میں، مجتہدین کو. تبھی تو ان 4 اماموں پر امت نے اعتماد کیا ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل. اگر اتنا آسان ہوتا تو امت کہتی کوئی بھی آ جائے بھائی ریفرنس کے ساتھ، بس جو بھی حدیث پیش کرے گا ہم اس کی بات مانیں گے، ایران توران میں ہم نہیں پڑھیں گے. تو ہم مجتہدین کی اتباع کا حکم دیتے ہیں، ہم باپ دادا کی اندھی اتباع کا حکم نہیں دیتے، اندھی تقلید کا حکم نہیں دیتے. تو اللہ تعالی ہمیں فقہی بصیرت عطا فرمائے، کون سی چیز کہاں لگانی ہے اس میں ہمیں اللہ بصیرت عطا فرمائے. بیان کہاں سے شروع ہوا تھا لیکن چلو جو ہوا صحیح ہو گیا. سوال دے دو. حدیث میں آتا ہے کہ دیندار لڑکی کو نکاح میں ترجیح. سوال یہ کہ انہوں نے بہت دیندار ہو لیکن پسند ہی نہیں آ رہی ہو تو پھر نہ کرو اس سے. بہت سی دیندار ایسی میں جو دیندار بھی ہو پسند بھی آئے نا. تو حدیث کا مطلب ہے کہ جب بہت ساری پسند آ رہی ہوں تو ان میں دیندار کو مالدار پہ ترجیح دو. بہت سے لوگ مال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ، تو دیندار کو ترجیح دو کس پر؟ باقیوں پر. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی خوبصورت ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، جو کم ہے وہ دیندار ہے لیکن بہت بصورت بھی نہیں ہے، تو دین کی وجہ سے اس کا ایک عیب پہ کیا ہو گیا؟ تلافی ہو گئی. تو دین کو ایسے موقع پہ ترجیح دینی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. حضرت عمر کا قول ہے کالی سیاہ عورت جو اولاد کثرت سے جنے اس سے نکاح اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس خوبصورت عورت سے جو آپ کو نسل نہ دے. اسلام میں نسل کی اتنی ویلیو ہے کیونکہ ہم گدھے گھوڑے نہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں. اولادیں بھی ہوتی ہیں، بہویں بھی ہوتے ہیں، داماد بھی، پوتے بھی اور نواسے بھی. گدھے کا ماموں نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گدھا بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.